پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق۔ ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ کام؟ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2014 کی ججمنٹ ہے اور اس میں لاسٹ ہیئرنگ جو میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، جو افیکٹو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 30 نومبر 2022 میں ہوئی ہے۔ 23 میں غلط بینچ کے سامنے لگ گیا تو انہوں نے کہا 2 ممبر ہے، لگ نہیں سکتا، اور 2024 میں ہم آ گئے ہیں کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی۔ ایسا نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا اسٹرکچر ہے، اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے، اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے۔ سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا اس سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے۔ اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، دس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ۔ اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے، آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہو۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے۔ پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں اگر سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں، اتنی ان کی مقدار ہے۔ میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق، آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹلس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی،
ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کوٹ میں بہت لوگ رہے ہیں، اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. اتنے قابل لوگ ہیں سارے کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں، کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں، ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے، ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں، اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں، اس وزڈم کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان. میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں، شریف سے ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں، اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. رول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت بات کی انہوں نے، اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی، میوچل ہے، فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے، افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا؟ میں قرآن شریف اٹھاؤں گا، میں سننا اٹھاؤں گا، ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے، بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے وہ کووننٹس آف نجران تھے، ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا، اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں، عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی، امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے 96%، ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا، خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنس کے ساتھ چلنا ہے، جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں، یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو، جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں، آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے، پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹارٹنگ ہے، پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں، سارا نہ بھی پڑھیں، پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا، تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، ٹالرنس رواداری اور ایکویلٹی مساوات، اینڈ سوشل جسٹس انصاف ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے، ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein ایڈ سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں، پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجٹمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آئین میں لکھا ہے، یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں، سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے جو انہوں نے کہا وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب، لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا؟
اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے، جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں، ان کو کلچر دیں، ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے، انکلوسیوٹی آئے، کوئی سوچ آئے، یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں، میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 21، 22 اینڈ اٹ گوز آن 25، 36 پرنسپلز آف پالیسی وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. اٹس ناٹ اے لیکچر آن دا کانسٹیٹیوشن، بٹ آئین کے اندر آرٹیکلز ہیں، وہ فلرش کریں گے تو ہم فلرش کریں گے. ڈائیورسٹی آئے گی، سمجھ آئے گی، ہارمنی آئے گی، پیس آئے گا. یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے. اور میں آپس میں مخاطب ہیں، ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا، مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا، جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا. کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا، یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں؟ یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. کہاں پروٹیکشن؟ آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. تو یہ کرسچنز اور مائنورٹیز کیسے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ انٹر فیتھ ڈائیلاگ شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو. بیکاز ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو، سپیس دو، ایکسیپٹ کرو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے بھی اتنی ریزنٹمنٹ ہے، اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے ناراض ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اتنے اینگری ہیں؟ یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو، ان کا اپنا پیار کرو، محبت کرو، کائنڈنس کرو. تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن. سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں، یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری، پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں؟ لانی پڑے گی. ٹالرنس سے کیا ہوگا؟ پیس اینڈ ہارمنی آئے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس، بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس. پھر دوسری بات کیا ہے؟ جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں، تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں، ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے. وہ بہت بہتر چیز ہے. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے، ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے، یہ ڈائیورسٹی لائیں گے، امپروو کریں گے اکانومی کو، بزنس کو، ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی، ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے. اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر، تو پھر کیا نقصانات ہیں؟ ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں، جو آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی، اس کمیونٹیز کے بیچ میں ڈفرینسز آئیں گے اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی، کیونکہ سب کی کاسٹ ہے. اس سارے وائلنس کی، سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ بڑھے گی. آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا. برین ڈرین ہوگی، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں، بہت کانفلکٹ ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں. تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت، آپ تو لڑتے ہیں سارا دن. تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں. تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج، کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں، اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا، اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ
وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." Thank you very much.